وہ شکاری ہیں جو تمہاری ماں کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ پولیس بھی شکاری ہے، بہرام دادا کے پرانے دشمن بھی شکاری ہیں، ممکن ہے کچھ دوست بھی شکاری ہوں جو تم سے بہرام دادا کی دولت کا پتہ لگا کے اس پر قابض ہونے کی فکر میں ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ بین الاقوامی سیاسی نوعیت کے شکاری ہیں۔ کیا تم شکاری نہیں ہو؟ جولی نے کہا۔ ہاں، ہم ان کے شکاری ہیں جو ہمارے شکاری ہیں۔ اس طرح جو یہاں شکار ہے وہی شکاری بھی ہے۔ بات وقت، حالات اور موقع یا نقطۂ نظر کی ہے، میں نے کہا۔ میں نے تمہاری عدم موجودگی میں خاصی بریفنگ کی ہے، غالب بولا۔ تم نے اپنی 1.5 ٹانگ کے حوالے سے کی ہوگی، میں نے کہا۔ میں نے جولی کو کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیتھرین نے کہا۔ چنانچہ میں نے سب بتا دیا ہے، MRS کے وجود میں آنے کے اسباب اور اس کے اغراض و مقاصد، کامیابیاں اور ناکامیاں، عزائم اور ارادے، محسن بولا۔ جولی تقریباً سب سے متعارف ہے اور میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے بعد جب یہ بالکل صحت مند ہو جائے گی اور اس کی تھوڑی سی ذہنی تربیت بھی مکمل ہوگی تو یہ بھی ماں سے پیچھے نہیں رہے گی۔ ابھی ہم اپنے جلوس میں زیادہ افراد کو شامل کریں گے تو زیادہ غیر محفوظ ہو جائیں گے، میں نے کہا۔ ابھی ہم ایک ٹیم ہے، شہلا اور جولی اس ٹیم کے لیے باہر رہ کے بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ ویسے تو عبدالودود منظر ایڈوکیٹ اور ڈاکٹر شہریار، غالب کے صحافی دوست اور بہت سے دوسرے لوگ جنہوں نے اب تک ہماری مدد کی، سبھی MRS کے حامی ہیں اور میرا خیال ہے کہ آئندہ ہمیں زیادہ منظم ہو کے الگ الگ ٹیم کی صورت میں کام کرنا ہوگا۔ ابھی تک ہم اپنے ہی ملک میں تھے اور ہمیں آمد و رفت کے یا سرحدی پابندیوں کے مسائل درپیش نہیں تھے۔ راستہ آسان تھا اور پیسہ یا اسلحہ بھی مل جاتا تھا۔ ہم کو ان مجرموں کے پیچھے بھارت یا مشرقی پاکستان جانا پڑا تو حالات مختلف ہوں گے۔ فوج کی تنظیم کس طرح ہوتی ہے؟ ایک حصہ پیش قدمی کرتا ہے اور قبضہ برقرار رکھتا ہے، دوسرا مواصلاتی رابطہ فراہم کرتا ہے، ان کو تم انفینٹری اور سگنل کور کہہ سکتے ہو، تیسرا موٹر ٹرانسپورٹ کا ذمہ دار ہوتا ہے، EME، چوتھا راشن، کپڑے اور دیگر ضروریات کی فراہمی کرتا ہے، سپلائی کور۔ یہ سب ضروریات تو ہماری بھی ہیں مگر ہم نے ذمہ داریوں کو تقسیم نہیں کیا ہے۔ آگے چل کے ہر فرد کو ایک ٹیم کی ذمہ داری سنبھالنا ہوگی، اپنے کارکن منتخب کرنے ہوں گے اور ضروری ہوگا کہ وہ کارکن بااعتبار ہوں۔ ہر جگہ مقامی آبادی کی مدد کے بغیر گمنام رہ کے اپنی کارروائی جاری رکھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے، مگر ہر جگہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کو پیسے یا جذباتی ہمدردی کے نام پر اپنے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے، مگر یہ ابھی دور کے مسائل ہیں، تاہم غور طلب ہیں۔ غالب نے مجھ سے اتفاق کیا۔ یہ خیال تو میرے ذہن میں بھی تھا کہ آگے چل کے جنگ شدت اختیار کرے گی تو ہمیں زیادہ منظم ہو کے لڑنا ہوگا اور مین پاور بھی درکار ہوگی۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے آج کے دن کے مسائل سے نمٹ لیں۔ ہم نے ایک ٹیکسی میں نقل مکانی کی، ٹیکسی کو لاہور چھاؤنی کے اسٹیشن پر چھوڑا اور آدھے گھنٹے بعد وہاں سے 2 ٹانگوں میں 3 نمبر گلبرگ کے اس مکان میں پہنچے جس کا میں نے نمبر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن راستوں کو شناخت کرتا ہوا میں صحیح پتے تک بغیر بھٹکے پہنچ گیا۔ ڈیوڈ براؤن نے برآمدے میں آ کے مجھے دیکھا اور پھر گیٹ کا لاک کھولنے کے لیے اندر گیا۔ میں نے کیتھرین کا تعارف کروایا۔ یہ میری آنٹی ہیں اور یہ ان کی بیٹی جولیانا عرف جولی، میری کزن۔ ڈیوڈ نے ان سے ہاتھ ملایا۔ میں سمجھا تھا کہ یہ لڑکی تمہاری بیوی ہوگی اور یہ تمہاری ساس اور یہ تمہارا سالہ۔ چونکہ میں سب کو ڈیوڈ براؤن کے سنکی ہونے کے بارے میں بتا چکا تھا اس لیے برا کسی نے نہیں مانا۔ کیتھرین مسکرائی اور جولی کے زرد رخسار حیا سے لال ہو گئے۔ یہ جولی کا بھائی ہے ایڈورڈ، مگر یہ میرا سالہ نہیں ہے، میں نے کہا، اور اپنی بات پر خود میرے دل نے مجھے وقت کا آئینہ دکھا کے شرمسار کیا۔ وہ وقت کتنی جلدی خواب و خیال ہو گیا تھا جب فوزیہ سے میرا عشق ایک جنون تھا اور اس وقت محسن واقعی میرا سالہ تھا۔ اس کی بہن فوزیہ سے میری منگنی کئی سال باقی رہی تھی اور رابعہ کے ملنے تک فوزیہ کے لیے میرے جذبات نہیں بدلے تھے۔ میں محسن کو باقاعدہ سالار اعظم اور جورو کے بھائی جیسے خطابات سے نوازتا تھا اور سارا زمانہ فوزیہ سے میری دائمی رفاقت کے رشتے کو تسلیم کرتا تھا۔ پھر وقت بدلا اور آغاز شباب کے ناپختہ جذبات کو شعور کی آندھی اڑا لے گئی۔
حالات کے ساتھ دل بدل گئے اور نگاہیں بدل گئیں۔ یہ سب کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب صرف کاتب تقدیر کے پاس ہوگا۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہونا ناگزیر تھا، اور آج فوزیہ کا خیال مجھے نہ پریشان کرتا تھا نہ پشیمان۔ وہ اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ خوش تھی۔ ہم دونوں جو ابتدا میں احساس بے وفائی کے آزار سے، درد فرقت سے اور احساس جرم و ندامت سے دل نگار تھے، اب یہ محسوس کرتے تھے کہ شاید وہ عشق نہیں تھا، نادانی کی پسند تھی، پرانی وابستگی کے جذبات تھے، یا ایک خیال کی گرفت تھی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ عملی زندگی کی حقیقت برعکس تھی۔ آج ہم نیک نیتی سے تسلیم کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے تھے، اور اگر ساتھ رہتے تو نبھا جاتے، مگر اس حقیقت کو تسلیم کرتے کہ وہ محبت نہیں تھی۔ رابعہ نے زندگی کے ایسے موڑ پر میری رفاقت قبول کی اور مجھ کو محبت کا مطلب سمجھایا جب مجھے صرف محبت کی ضرورت تھی، اور اب میں جانتا تھا کہ محبت کا کوئی دوسرا روپ نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح جیسے سچ ایک ہی ہوتا ہے۔ جارج، محسن نے چٹکی بجا کے کہا، واپس آ جاؤ۔ میں چونکا، سوری، میں تھوڑا سا وہ ہوں، تصور پرست اور تخیل کی دنیا میں رہنے والا۔ کبھی کبھی حقائق کی دنیا سے بے سبب اپنی دنیا میں لوٹ جاتا ہوں۔ بے سبب کچھ نہیں ہوتا، ڈیوڈ براؤن نے کہا۔ ہم سب فرار چاہتے ہیں، اس دنیا کے سخت حالات سے لڑتے لڑتے اور مخالف قوتوں کا مقابلہ کرتے کرتے ہمارے اعصاب، ہمارا ذہن اور جسم سب تھک جاتے ہیں۔ اس تھکن کا علاج خواب ہے، خواہ ہم جاگتے ہوئے دیکھیں یا سوتے ہوئے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیماری ہے، میں نے کہا۔ اوہ نو، سختی حالات اور مخالف قوت سے تم غلط مطلب نکال رہے ہو نوجوان، ڈیوڈ براؤن نے کہا۔ ایک فنکار کے لیے سازگار ماحول کا نہ ملنا، ایک موسیقار کے لیے ایک کمپوزیشن کا پرفیکٹ نہ ہونا، مصور کے لیے، اس کے شاہکار کے لیے ایسے خریداروں کا ملنا جو صرف دولت مند ہوں مگر تصویر کا الٹا سیدھا نہ سمجھتے ہوں، ادیب پر اظہار رائے کی پابندی، مفکر کی سوچ پر پہرے، حریت پسند کے لیے آزادی کی منزل کے حصول کی دشواری، یہ سب مخالف قوتیں ہیں جو اسے اعصابی اور ذہنی شکست دیتی ہیں، اور وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے۔ ایک سپاہی کی مثال لو جس نے گولیوں کی بوچھار میں برستے بم کے دھماکوں میں موت کے خونی رقص کو دیکھتے پورا ہفتہ گزارا ہو۔ اسے خندق میں سکون کے چند لمحے بھی میسر آتے ہیں تو وہ کس کے بارے میں سوچتا ہے، کیا دیکھتا ہے، خواب میں یا تصور میں؟ اپنا گھر، بیوی، بچے، زمانہ امن کی خوشیاں، یہ سب اس کو سکون دیتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں۔ کیا آپ ماہر نفسیات تھے؟ ہیں مسٹر ڈیوڈ براؤن، میں نے کہا۔ ماہر نفسیات؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ طنز سے مسکرایا۔ یہ زندگی کا علم ہے جو زندہ انسانوں کو دیکھنے، سمجھنے اور پرکھنے سے آتا ہے، تجربے اور مشاہدے سے آتا ہے اور کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی کسی بھی علم میں خود کو ماہر کہے تو وہ احمق ہے، کیونکہ علم ایک پھیلتا ہوا افق ہے۔ تم جتنا اوپر جاؤ گے اتنا ہی وسیع نظر آئے گا۔ کیا یہ غلط نہیں ہوگا اگر زمین سے اوپر اڑنے والا خود کو ماہر افلاک کہنے لگے؟ خیر چھوڑو یہ بحث۔ یہ کیا بات ہے کہ تم لوگ خالی ہاتھ ہو؟ میں نے کسی خانہ بدوش فیملی کو بھی اس حد تک بے سر و سامان نہیں دیکھا۔ میں نے فوراً ایک غلطی کو چھپا لیا۔ سامان بعد میں آتا رہے گا، ہم لوگ فوری طور پر نئی رہائش میں منتقل ہونا چاہتے تھے۔ اس نے سر ہلایا۔ تم چاہتے ہو میں بھی واک آؤٹ کر جاؤں؟ اوہ نو، آپ رہیں جب تک آپ کا دل چاہے، میں نے کہا۔ آپ کے ساتھ رہنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھینک یو، میرا خیال ہے کل میں کراچی چلا جاؤں گا، وہ بولا۔ کینیڈا کے لیے مناسب پرواز وہیں سے ملے گی۔ میں نے 20,000 روپے نکالے۔ یہ 2 سال کا ایڈوانس رینٹ قبول کر لیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں 1 سال سے زیادہ کا کرایہ نہیں لوں گا۔ وہ بگڑنے لگا۔ مگر تم مصر ہو تو ٹھیک ہے۔ میں اور محسن لوٹ کر گئے تو ہمارے سامنے بہت سے کام تھے۔ سب سے پہلے تو ہمیں غالب کی ٹانگ کو شکنجے سے آزاد کروانے کا بندوبست کرنا تھا۔ اگرچہ ڈاکٹر شہریار کی مسیحائی سے اس کی حالت سنبھل گئی تھی، مگر وہ شکنجہ بالائے جان بن کے چمٹا ہوا تھا، اور یہ غالب ہی کا حوصلہ تھا کہ اس فولادی کیکڑے کو برداشت کر رہا تھا۔ یہ کام کون کرے گا؟ محسن نے پوچھا۔ کوئی لوہار؟ ہاں، لوہا کاٹنا تو لوہار ہی کا پیشہ ہے، میں نے کہا۔
ویلڈر بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم غالب کو ویلڈنگ پلانٹ پر لے جائیں۔ ویلڈنگ پلانٹ موبائل بھی ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتے ہیں۔ محسن نے کہا، ہاں مگر بہت بھاری ہوتے ہیں، اس کے لیے گاڑی چاہیے۔ ظاہر ہے راز و زاری کا معاوضہ الگ ہوگا، ہر شخص پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جسے بھی لے کر آئیں گے وہ 10 قسم کے سوال کرے گا، اس بات پر تو کبھی راضی نہ ہوگا کہ اسے آنکھ پر پٹی باندھ کے لے جائیں۔ میں نے کہا، کیا یہ محاورہ غلط ہو چکا ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے؟ محسن بولا، میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ لا حول ولا قوت، یہ بات مجھے کیوں نہیں سوجھی؟ ہر عقل مندی کی بات کرنے کا ٹھیکہ میرے پاس ہے۔ محسن بولا، لوہا کاٹنے کی مخصوص آری ہر جگہ ملتی ہے، اس کے بلیڈ سخت ترین سٹیل کے ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، حق معلوم ہے، کیا فائدہ اس معلومات کا جو وقت پر کام نہ دے؟ محسن بولا، تم نے کون سا وقت پر بتا دیا؟ میں نے کہا، تم اور غالب بھی یہ بات جانتے تھے، پھر کل کیوں نہیں خیال آیا؟ بے وجہ وہ ایک مصیبت میں گرفتار ہے۔ ہاں یار، اس شکنجے کو کل ہی کاٹ کے الگ کیا جا سکتا تھا، وہ نرم لوہے کا بنا ہوا ہے۔ محسن بولا، ہتھکڑی کاٹنا پھر بھی مشکل ہوتا ہے، اس آری سے ہتھکڑی بھی کاٹی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، ہارڈ ویئر کی ایک دکان سے ہم نے 2 سٹیل کٹر بلیڈ خریدے اور واپس پہنچتے ہی اس کام میں لگ گئے جو بہت پہلے ہو سکتا تھا۔ غالب نے ہمیں اس کوتاہ بینی پر شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کی اور خود شرمندہ ہوا۔ ہم آدھے گھنٹے تک آری کو ایک ہی جگہ رگڑتے رہے۔ اس میں ایک آری ٹوٹی کیونکہ محسن نے زیادہ جوش و خروش دکھایا تھا۔ ایسی ہر آری ذرا سا موڑنے سے خشک لکڑی کی طرح پٹ سے 2 ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ بالآخر ہماری محنت رنگ لائی۔ محسن نے ایک گالی دے کر اس شکنجے کو باہر پھینکا اور پھر اس انڈر گراؤنڈ ٹینک میں ڈال دیا جس میں برسوں کا پانی کاہی کے رنگ کا ہو گیا تھا۔ دوسرے کمرے میں ڈاکو اب چلانے لگے تھے، بھوک اور تکلیف سے ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ ہمیں گالیاں دے رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ ان کو کہاں لا کے ڈال دیا گیا ہے، مگر ہم میں سے کسی نے ان کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ان کی حالت اتنی ابتر تھی کہ وہ شام تک مر جاتے۔ پولیس سے چھینی ہوئی وردیاں اب بھی جیپ میں موجود تھیں۔ ہم نے منظر کے فراہم کیے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے اور ڈاکوؤں نے ہوش آنے سے پہلے ہمیں صرف وردی میں دیکھا تھا۔ اب یہ ضروری تھا کہ ہم اپنی تھانے داری کا بھرم قائم رکھیں اور ان کو شک نہ ہونے دیں کہ ہم پولیس والے نہیں ہیں۔ میں نے باہر جا کے گیراج کا دروازہ کھولا اور جیپ میں سے 2 وردیاں نکال لایا۔ ایک انسپیکٹر کی وردی تھی اور دوسری سب انسپیکٹر کی۔ محسن نے خیال ظاہر کیا کہ اب غالب کو بھی کیتھرین اور جولیا کے پاس پہنچا دیا جائے۔ میں نے اتفاق کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ دوسرے ضروری کام بھی نپٹا آئے، مثلاً کچھ فرنیچر اور گھر میں استعمال ہونے والے برتن خرید لے۔ کیتھرین اور جولی اپنے لیے کپڑے بعد میں اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق خرید سکتی تھیں، لیکن ہمیں 2-4 اپنے لیے جوڑے درکار تھے جو ہماری ظاہری وضاحت کو بدلنے میں معاون ثابت ہوں۔ وہ اپنے ساتھ اس مقصد کے لیے 15,000 روپے لے گیا۔ میں نے اس سے یہ بھی تاکید کی کہ وہ منظر سے رابطہ قائم کر سکے تو اس سے 1,00,000 روپے بھی لے آئے جو اس نے رابعہ کے اکاؤنٹ سے نکلوائے ہوں گے۔ جب وہ ٹیکسی کی تلاش میں نکل گیا تو میں نے غالب سے کہا، آج پھر تم کو اپنے اخبار نویس ساتھیوں کو بلانا ہے۔ ہاں، میں سوچ رہا تھا کہ کیا پھر انہی کو بلاؤں؟ غالب نے کہا، کسی اور کو بلانا مناسب نہ ہو شاید۔ میں نے کہا، ان کو ہم اشارہ دے چکے ہیں کہ ہمارے پاس جیل سے فرار ہونے والے ڈاکوؤں کی سٹوری بھی ہے۔ یہ سٹوری بھی ان کو ملے گی تو وہ ہم سے زیادہ تعاون کریں گے۔ ظاہر ہے ان کی تو دھاک بیٹھ جائے گی۔ ہاں، لیکن دوسرے مایوسی کے رد عمل کا شکار ہوں گے تو ہمارے پیچھے لگ جائیں گے، غالب نے کہا۔ اور شکاری تو دوسرے بھی ہیں، مگر سب سے خطرناک شکاری یہ صحافی ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے، میں نے کہا، یہ تمہارے طے کرنے کا مسئلہ ہے، تم جیسا مناسب سمجھو کرو۔ ایک بات اہم ہے کہ وہی آئے جو بھروسے کے قابل ہو۔ کل میں نے انہی کا انتخاب کیا تھا جو میرے نزدیک قابل اعتماد تھے۔ وہ بولا، آج کس پولیس افسر کی موجودگی میں بات ہوگی؟ سب سے اچھا تو یہی ہوتا کہ خود رضوی صاحب آتے جو اس کیس کی تفتیش بھی کر رہے ہیں۔ غالب نے کہا، ہمارے بلانے سے وہ ہرگز نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو یہ بات یقینی سمجھو کہ واپسی میں ہمیں ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے کہا،
وہ کوئی ایسا بندوبست کریں گے کہ ہمیں حق بھی پتہ نہیں چلے گا اور ہم محصور ہو جائیں گے۔ رپورٹر یہ کام کر سکتے ہیں، غالب نے کہا۔ وہ پہلے رضوی صاحب سے بات کر لیں کہ مفرور ڈاکوؤں کو 24 گھنٹے کے اندر اندر پکڑنے کا تھوڑا بہت فائدہ ان کو ضرور ہوگا۔ محکمہ اگر رزلٹ پر نظر رکھتا ہے تو پھر اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ ڈاکو کہاں اور کیسے پکڑے گئے اور کس کے ذریعے پکڑے گئے۔ بیشتر جرائم کا سراغ مخبر دیتے ہیں، مگر یہاں تو کان کو الٹی طرف سے پکڑنے والے بیٹھے ہیں جو سیدھی سی بات نہیں سمجھیں گے۔ میں نے کہا، سوال یہ کریں گے کہ ڈاکوؤں کو اخبار والوں کے سامنے لانے والے خود مجرم تھے، وہ کیسے نکل گئے؟ اور ایس ایس پی صاحب نے 2 خطرناک ڈاکو خود نہیں پکڑے مگر خود اس کوتاہی کے مرتکب ہوئے کہ 2 خطرناک ملزم اتنی دیدہ دلیری سے فرار ہو گئے۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، غالب نے کہا۔ فرض کرو کہ ہم اخبار والوں کو پہلے بلا لیں، ان کے سامنے ڈاکو اپنا بیان دے اور جو سوال جواب ہونا ہے ہو جائیں، وہ تصویریں وغیرہ لیں اور چلے جائیں۔ پھر ہم انکل رضوی کو فون کریں اور بتائیں کہ وہ اپنی نفری لے کر جائیں اور فلاں جگہ سے ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیں۔ اس طرح گرفتاری کا کریڈٹ انہیں مل جائے گا مگر ہمیں گرفتار نہ کرنے کی کوتاہی کا الزام ان پر نہیں آئے گا۔ آئیڈیا، میں نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے وہ یار اس وقت کہاں ہوں گے؟ میرا خیال ہے گھروں پر لمبی تان کے سو رہے ہوں گے۔ ہاں، رات کی مخلوق ہے نا، تمہیں ان کے ٹھکانے معلوم ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، اب بھی وہی ہوں گے جہاں پہلے رہتے تھے۔ تو فون مت کرو، جاتے ہوئے ہر ایک کو گھر پر پیغام دے جاؤ کہ تیار رہیں، اور جب محسن آئے تو اس کے ساتھ وہ بھی آ جائیں۔ میں نے کہا۔ باہر ایک گاڑی کے رکنے کی آواز پر میں سمجھ گیا کہ محسن ٹیکسی لے آیا ہے۔ میں نے اور محسن نے غالب کو ٹیکسی میں شفٹ کیا اور ٹیکسی روانہ ہو گئی۔ مجھے امید تھی کہ راستے میں غالب خود محسن کو سارا پروگرام بتا دے گا۔ اب میں نے تھانے دار کی وردی پھر پہنی اور ریوالور ہاتھ میں لے کر ڈاکوؤں کے سامنے گیا۔ وہ واقعی سخت تکلیف میں تھے اور مجھے دیکھتے ہی گڑ گڑانے بلبلانے لگے۔ پارٹے خان اور گورے خان، میں نے کہا، تم کو کچھ کہنا ہے؟ ہاں تھانے دار، پارٹے خان بولا، آخر ہمیں یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ تمہاری گرفتاری کی خبر ابھی پوشیدہ رکھی گئی ہے، آج ایک خصوصی ٹیم تم سے تفتیش کرے گی۔ میں نے کہا، ہم کچھ نہیں بتائیں گے، بس پھانسی چڑھا دے ہمیں۔ وہ چلایا، تم کو تقدیر نے ایک موقع فراہم کیا ہے۔ میں نے کہا، تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، سچ بول کر۔ سچ بول کر، گوڑے ڈاکو نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو پاگل ہے تھانے دار، سچ ہی تو آدمی کو پھانسی لگواتا ہے۔ یہ ذرا مختلف صورتحال ہے۔ میں نے کہا، تمہارے فرار کے بعد بہت سے ذمہ دار لوگ معطل ہو گئے ہیں۔ اب اگر تم سچ بتاؤ کہ تم کس طرح فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، کس طرح دوبارہ پکڑے گئے، تو مقدمے کی سماعت پھر شروع ہوگی اور اس میں نئے معاملات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ مشکل ہے، اب کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا۔ تمہارا کیس اخبارات میں دیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، حکومت کے نوٹس میں بہت سی باتیں آ سکتی ہیں جو آج تک نہیں آئیں۔ وجہ یہ تھی کہ تم نے اپنا سارا مقدمہ جھوٹ پر لڑا۔ اب سچ بول کے تم حالات کی دوسری تصویر پیش کر سکتے ہو۔ مثلاً تم تفصیل سے بتاؤ کہ تم ڈاکو کیسے بنے، کس نے تمہاری سرپرستی کی، کون کون پولیس افسر تم سے مال کھاتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے خلاف جانے والی بات بھی کہہ دو۔ صاف بتا دو کہ پولیس والے کھا پی کے سو رہے تھے، ان کی جیپ کہاں کھڑی ہوئی تھی اور تم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کھایا۔ وہ دونوں تعجب سے میری صورت دیکھنے لگے۔ یہ بھی بتا دیں۔ ہاں، میں نے کہا، ہماری فکر مت کرو، یہ کوئی بڑا الزام نہیں ہے۔ تم کہتے ہو گرفتاری کے بعد پھر مقدمہ چلے گا، پارٹے خان بولا۔ ظاہر ہے نئے بیان کی روشنی میں سماعت دوبارہ ہوگی۔ میں نے کہا، وہ میرے جھانسے میں آ گئے تھے کیونکہ وہ قانون سے ناواقف تھے۔ انہیں امید کی ایک کرن درکار تھی جو میں نے انہیں فراہم کر دی۔ ایک صورت اور بھی ہے، میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ وہ میری صورت دیکھنے لگے۔ تم سلطانی گواہ بن جاؤ۔ میں نے کہا، دونوں اپنے گروہ کے تمام جرائم کا اعتراف کر لو، سب کے پتے ٹھکانے بتا دو اور سب کو گرفتار کروا دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گورا ڈاکو نے کہا۔ ہم اپنے ہی سنگی دوستوں کے ساتھ دغا کریں؟ پارٹے خان بولا۔ زندہ رہنا ہے تو پھر کچھ کرنا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، یہ تو زمانے کا دستور ہے، کوئی بھی دوسروں کی خاطر جان نہیں دیتا۔ وہ کون سے تمہارے جگری دوست تھے؟ ہم پیشہ تھے اور بس۔
ایک غلط کام کے لیے تم سب اکٹھے ہو گئے تھے. تم عدالت کے سامنے تائب ہو سکتے ہو، کہہ سکتے ہو کہ ہم آئندہ شرافت کی زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں. تمہارے سب ساتھی اندر ہو جائیں گے اور تم کو قانون کی مدد کرنے کی رعایت ملے گی. لیکن وہ ہم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. ہمارے ساتھی وہ جیل میں ہوں گے، کچھ لٹک جائیں گے، کچھ عمر قید کاٹیں گے، باقی کو لمبی سزائیں ہوں گی. ان کے باہر آنے سے پہلے ہی تم روپوش ہو سکتے ہو. دنیا بہت بڑی ہے، جہاں چاہو چلے جانا، لیکن پہلے سوچ لو کہ زندہ رہنا چاہتے ہو یا نہیں. میں نے کہا. یہ سوال آہستہ آہستہ غیر ضروری ہو گیا تھا. ان کی آنکھیں جھوٹی امید کی روشنی دیکھنے لگی تھیں. جو شخص تختہ دار کے اتنا قریب ہو، اس سے کیا پوچھنا کہ زندہ رہنے کی خواہش رکھتے ہو تو بتاؤ. اس وقت وہ زندگی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. پاٹے خان اور گورا ڈاکو بھی سوچنے لگے تھے کہ اس طرح زندگی مل سکتی ہے تو کیا ہے. یہ غداری ہو یا بے وفائی، بزدلی ہو یا نامردی، ایسے 10 الزام لے کر بھی زندگی کا سودا کرنا مہنگا نہیں ہوگا. میں نے محسوس کیا کہ میرا داؤ چل گیا ہے. اب وہ میری مرضی کے مطابق بیان دیں گے اور ادھر اخبار والوں کے ہاتھ ایک دلچسپ سنسنی خیز کہانی لگے گی، ادھر انکل رضوی کو موقع ملے گا کہ وہ دونوں ڈاکوؤں کے باقی گینگ کو بھی گھیر لیں، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی شمار ہوگی. میں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا کہ وہ اچھی طرح سوچ لیں اور آپس میں مشورہ بھی کر لیں. اس کمرے کے باقی دروازے باہر سے مقفل تھے، کھڑکیاں قدرے غیر محفوظ تھیں، مگر مجھے ان دونوں کی حالت ایسی نظر نہیں آتی تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑکی کے راستے کود جائیں اور نکل جائیں. مجھ پر کچھ تھکن غالب تھی. وردی اتار کے اور اپنے کپڑے پہن کر میں دروازے کے قریب لیٹ گیا. سگریٹ ابھی آدھا ہی ختم ہوا تھا کہ مجھے نیند نے آ لیا. پھر میں کسی گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر جاگا. میں ایک دم اٹھا اور ریوالور لے کر باہر آیا، مگر آنے والے محسن کے ساتھ آئے تھے، اور وہی اخباری رپورٹر تھے جنہوں نے گزشتہ رات رائٹرز گلڈ کے آفس میں ہم سے ملاقات کی تھی. وہ بہت خوش تھے کیونکہ ان کی خبر نے بہت بڑا دھماکہ کیا تھا. پولیس اور انٹیلیجنس والے حیران اور پریشان تھے کہ یہ سب تفصیلات ان کو کیسے ملی، مگر قانوناً وہ کسی بھی اخبار نویس کو ذرائع اطلاع بتلانے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے بتایا کہ دونوں خبروں نے نیچے سے اوپر تک تہلکہ مچا دیا ہے اور آنے والے اخبارات میں مزید طوفان کھڑا ہوگا. مجموعی طور پر اخبارات کا رویہ ہمارے حق میں ہمدردانہ ہوگا. کوشش یہ کی جائے گی کہ ہمیں آہستہ آہستہ ہیرو بنا دیا جائے. یہ ثابت کیا جائے کہ ہم سازش کا شکار ہوئے. سازش کرنے والے غدار اور ملک دشمن عناصر تھے جن کی مدد پولیس نے کی. اس کے بعد تحریک چلائی جائے کہ ہمارے خلاف مقدمات واپس لیے جائیں. یہ بڑی خوش آئند خبر تھی. میں نے ان کو بتایا کہ دونوں ڈاکو اندر ہیں اور حالات کا تقاضا ہے کہ میں ان کے سامنے نہ جاؤں. محسن بھی پولیس کی وردی میں رہے گا اور اخبار والے ان کا مفصل بیان لینے کے بعد جتنے سوالات کرنا چاہیں کر سکیں گے. غالب اپنا بیان دے چکا تھا. میں نے بھی وہی کہا جو غالب نے کہا تھا کہ یہ ڈاکو پولیس پارٹی سے ان کی جیپ، رائفلیں، ریوالور اور وردیاں لے کر فرار ہو رہے تھے کہ ہم سے مڈبھیڑ ہو گئی اور ہم نے انہیں پکڑ لیا. ان کا خیال تھا کہ ہم خالی ہاتھ ہیں اور ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہم نے خود کو احمق قسم کے دیہاتیوں کے روپ میں پیش کیا اور پھر ان کو قابو کر لیا. اس موقع پر میں نے بتایا کہ میں کس مارشل آرٹ سے واقف ہوں اور خالی ہاتھوں سے ایسے 10 پکڑ سکتا ہوں. غالب کے دوستوں نے وعدہ کیا کہ وہ میری یہ بہادری کا قصہ خوب بڑھا چڑھا کے لکھیں گے. بہت جلد میرا امیج ایک مقتول اور مفرور مجرم کا نہیں، ایک جیالے نوجوان کا بن جائے گا جو اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ ملک دشمن عناصر کو نیست و نابود کرنے کا عزم رکھتا ہے. جن کے حامی بیوروکریٹ اور بے ضمیر انتظامیہ کے افراد میرے خلاف مشکلات پیدا کر رہے ہیں کیونکہ وہ محب وطن نہیں ہیں، غدار ہو چکے ہیں. ڈاکوؤں نے میری توقع کے مطابق بیان دیا. محسن دوبارہ وردی پہن کے اندر گیا اور اس نے کہا کہ وہ خصوصی تفتیشی ٹیم کا لیڈر ہے. اگر ڈاکو سچ بولیں گے تو وہ رپورٹ میں ان کے لیے سفارش بھی کرے گا، اور اگر وہ چاہیں گے تو ان کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے گا اور یہ ممکن ہے کہ ان کی سزا معاف کر دی جائے. یہ سب جھوٹ آف دا ریکارڈ رہا. محسن نے رپورٹرز کو بھی بریف کر دیا تھا. گورے ڈاکو نے 1 گھنٹے میں بتایا کہ وہ کس طرح جیل سے فرار ہوا. اس نے کہاں کہاں واردات میں پولیس کی مدد لی یا ان کو شریک کیا.
वो किस किस को भत्ता देता रहा। और फिर उसने अपनी गिरफ्तारी का अहवाल सुनाना शुरू किया कि उन्होंने जंगल में पुलिस को देखा, वो थानेदार थे जो जीप के पास सो रहे थे। उन्होंने दावत उड़ाई और खाने में मुर्ग, नरगिसी कोफ्ते और हलवा खाया था। यही सब कुछ उन्होंने भी खाया और पुलिस वालों का असलहा छीन कर उन्हें बेबस कर दिया। मोहसिन के इशारे पर उसने अपना बयान खत्म कर दिया। ये बहुत जरूरी था कि उससे आगे वो कुछ ना कहें। गोरे डाकू ने तस्लीम कर लिया था कि अब वो जिन पुलिस वालों की तहवील में है उनकी हर बात मानना जरूरी है, क्योंकि वही उनको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। पुलिस वाले पहले भी उनके मददगार रहे थे, चुनाचे ये कोई अनोखी और हैरान करने वाली बात ना थी। डाकू समझते थे कि इस मदद की कीमत पुलिस को बाद में अदा करनी ही होगी। पाटे खान की स्वाने हयात कदरें मुख्तलिफ थी और इसमें पुलिस के दूसरे बदअनवान अफसरान के नाम आते थे जो उसके दोस्त और दुश्मन रहे थे। लेकिन वो बुनियादी बात जो दोनों के बयान में मुश्तरक थी, पुलिस का दोगलापन था। वो सब बताते रहे कि पुलिस अफसर अभी मौजूद थे और तरक्की भी पा चुके थे जिन्होंने उनसे भत्ते लिए थे। साफ जाहिर था कि इस बयान की अशात के बाद वो डाकुओं की बात को झूठ का पलंदा, बहतान तराशी और अखबार वालों की साजिश करार देंगे। उन्हें सच्चा तस्लीम किया जाएगा क्योंकि वो हाकिम और बाइख्तियार हैं और सच बोलने वाले मुजरिम और बेबस हैं। वो कोई सबूत भी नहीं रखते। इस पूरे निज़ाम में सच्चाई सिर्फ वो है जो साबित की जा सके। पाटे खान को अभी इसी जगह रोक दिया गया जहां उसके साथी गोरे डाकू को रोका गया था, यानी ये कि वो पुलिस के 2 थानेदारों से जीप और सरकारी असलहा छीन कर उन्हें बेबस करने के बाद फरार हो गए थे। उसके आगे हमारा बयान था कि हमने इन डाकुओं को पुलिस की वर्दी में पुलिस की जीप चलाते देखा और शनाख्त कर लिया, उनको रोका और नॉकआउट करके यहाँ ले आए। हमारे इस बयान का डाकुओं को बिल्कुल इल्म ना था और ये नामुमकिन था कि वो बाद में बयान बदल सकते। अखबार नवीस सब समझ रहे थे मगर उनकी दोस्ती गालिब से थी। पुलिस के वो भी इतने ही दुश्मन थे जितनी आम पब्लिक थी, शायद उससे ज्यादा ही, क्योंकि वो बहुत से ऐसे मामलात की खबर रखते थे जो अंदर से कुछ थे और बाहर से कुछ और दिखाए जाते थे। उन्होंने मेरे और मोहसिन के मशवरे से डाकुओं के और हमारे बयानात को मरबूत किया। डाकुओं की तस्वीर उतारी, फिर जीप की तस्वीरें ली, वर्दी और असलहे को फैला के तस्वीरें बनाई। इस तरह के वर्दी पर लिखा हुआ नाम वाजिया रहे और रिवॉल्वर और राइफल का सीरियल नंबर नुमाया हो। उन्होंने शनाख्ती कार्ड वगैरह की तस्वीरें भी उतारी और फिर हमसे हाथ मिला के और हमारा शुक्रिया अदा करके भाग गए। उन्हें शाम तक बहुत से काम करना थे, अब हमारा वहाँ ठहरना फजूल था। मैंने और मोहसिन ने इस नुमाइश को उसी तरह छोड़ा जिसमें पुलिस की वर्दियाँ, उनका असलहा और शनाख्ती कार्ड वगैरह कमरे के फर्श पर फैले हुए थे। जीप को गैराज से निकाल के बाहर खड़ा किया, अपना पोर्टेबल फोन उठाया और अपनी मौजूदगी के सारे आसार मिटा के निकल गए। करीब तरीन टेलीफोन पोल पर चढ़ के मैंने अंकल रिजवी के ऑफिस का नंबर मिलाया, मगर आवाज़ बदल के बात की। उन्हें बताया कि जेल से फरार होने वाले दोनों डाकू कहाँ गिरफ्तार किए जा सकते हैं। तुम कौन हो? सिकंदर? उन्होंने कहा। आवाज़ बदल के धोखा देते हो? सिकंदर? सिकंदर कौन? हम पोरस हैं, मैंने कहा और फोन मुनक़ता करके उतर आया। तूने सब काम कर लिए थे? मैंने मोहसिन के साथ चलते हुए कहा। नहीं, मोहसिन बोला, गालिब ने राह में 2 घंटे लगा दिए। उसके ये सहाफ़ी दोस्त बहुत अजीबो गरीब गली कूचों में रहते हैं। और क्या सहाफ़ी गुलबर्ग में रहेंगे, वो भी पाकिस्तान के सहाफ़ी? हर गली में टैक्सी नहीं जा सकती थी, मुझे उतर के पैदल जाना पड़ता था और सोने वाले को जगा के लाना पड़ता था। मोहसिन ने कहा, इसका मतलब है कि असबाबे खानादारी भी नहीं पहुंचा? कुछ पहुंच गया काले साहब की तसल्ली के लिए। मोहसिन बोला, रास्ते में एक पुराने फर्नीचर की दुकान इत्तफाक से आ गई। मैंने जो नजर आया वो खरीद लिया। 4 पुराने बेड मिले, 2 डबल 2 सिंगल, मेजें, कुर्सियां, एक अलमारी। 2200 रुपए में काम चल गया और लैंडलॉर्ड को शक नहीं हुआ। फर्नीचर इस्तेमाल शुदा ना होता तो वो जरूर पूछता। एक बेडिंग स्टोर से तकिए चादरें ले ली थी, बस बर्तन रह गए हैं। और वो फर्नीचर क्या वो भी टैक्सी में डाल लिया था? उसे पता समझा दिया था। मोहसिन बोला। दुकानदार ने कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारे आदमी सारे शहर में फिरते हैं, हर पता ढूंढ निकालते हैं। मेरा ख्याल है कि अब तक पहुंच गया होगा। क्यों ना हम बाकी शॉपिंग कर लें? मैंने कहा।
जरूरी बर्तन और कपड़े खरीदते हुए चले। मंजर मिला था? नहीं, वो ना चैम्बर में था और ना घर में। मोहसिन बोला, गालबन कोर्ट से रवाना होने में देर हुई थी, इस वक्त चैम्बर में होगा और वहाँ उससे मिलना ठीक नहीं। रात को घर पहुँच जाएंगे। मेरा और मोहसिन का यूं घूमना फिरना खतरनाक था, खसूसन इसलिए कि आज ही अखबारात में हमारी तस्वीरें शाया हुई थी। ऐसे ही चलते चलते मैंने मोहसिन को तजवीज़ पेश की कि अब हमें हुलिया बदल लेना चाहिए। आधे शहर ने हमारी तस्वीर आज देखी होगी, बाकी आधा शहर कल देख लेगा। ये सब पब्लिक के लिए बहुत सनसनीखेज खबरें हैं और डाकुओं की गिरफ्तारी तो ऐसा मौजू होगा जिस पर घर की खवातीन भी इज़हारे ख्याल फरमाएंगी। मोहसिन को मुझसे इत्तफाक था। अचानक हम एक हेयर ड्रेसर की दुकान के सामने से गुजरे। उसने शोकेस में हर तरह की विग सजा रखी थी। मैंने मोहसिन को मुतवज्जो किया। अंदर बहुत कम लोग थे। जो रश सुबह शाम के औकात में नजर आता है वो नहीं था। ये हेयर आर्टिस्ट हमारे सर पर विग लगा भी सकता है, मोहसिन ने कहा। हेयर ड्रेसर की दुकान बहुत खतरनाक जगह होती है, मोहसिन बोला। सब शेव करवाने वाले मुफ्त के अखबारात पढ़ते हैं और फिर तबादला ख्याल करते हैं। बार्बर एक बाखबर और बाशऊर इंसान होता है जो सबकी सुनता है। तेरा मतलब है वो हमें शनाख्त कर लेगा? इसका इम्कान है, हम रिस्क लेते हैं, मैंने कहा। मोहसिन ने ठीक कहा था, चीफ बार्बर ने काउंटर पर ही हमें शनाख्त कर लिया। अभी उसने मुंह खोला ही था कि हम दोनों ने आगे झुककर रिवॉल्वर निकाल लिए। उसका मुंह फौरन बंद हो गया।